بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون زمانہ مصر پر حکومت کر رہا تھا۔ وہ ایک ظالم، سرکش اور خود کو خدا کہنے والا بادشاہ تھا۔ اس کی سلطنت میں بنی اسرائیل کے لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے، ان سے سخت محنت لی جاتی اور ان کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا۔ فرعون چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کمزور رہیں اور کبھی سر نہ اٹھا سکیں۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا۔ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی جو مصر کے تمام گھروں میں پھیل گئی سوائے بنی اسرائیل کے گھروں کے۔ فرعون بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے درباریوں، نجومیوں اور کاہنوں کو بلایا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ ان سب نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ سن کر فرعون نے ایک نہایت ظالمانہ حکم جاری کیا۔ بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ حکم کئی سال تک نافذ رہا۔ ہزاروں معصوم بچے قتل کر دیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا جسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی ظلم کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ حضرت یوکابد علیہ السلام ایک نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کے بیٹے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اپنے بیٹے کو ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا وہ اسے واپس لوٹائیں گے اور اسے پیغمبر بنائیں گے۔ حضرت یوکابد نے دل پر پتھر رکھ کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ وہ ٹوکری پانی میں بہتی ہوئی فرعون کے محل کے قریب پہنچ گئی۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام جو ایک نیک خاتون تھیں نے اس بچے کو دیکھا تو دل بھر آیا۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے حضرت آسیہ کی بات مان لی اور بچے کو زندہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کا دل بے چین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو صبر عطا فرمایا اور ان کی بہن کو حکم دیا کہ بچے کی نگرانی کرے۔ جب بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ پیش آیا تو کسی عورت کا دودھ موسیٰ کو قبول نہ ہوا۔ تب موسیٰ کی بہن نے مشورہ دیا، ایک عورت ہے جو بہت اچھی دایا ہے، اسے بلایا جائے۔ جب حضرت یوکابد کو بلایا گیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ کو دودھ پلایا تو وہ فوراً قبول ہو گیا۔ فرعون کے محل میں وہی موسیٰ علیہ السلام کی رضائی ماں بن گئیں اور یوں اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ اللہ نے بچے کو اس کی ماں کے پاس واپس لوٹا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ وہ ایک شجاع، ذہین، نیک سیرت اور باوقار نوجوان بن گئے۔ اگرچہ وہ شاہی محل میں رہتے تھے لیکن ان کے دل میں بنی اسرائیل کی محبت اور ان کے دکھ درد کا احساس ہمیشہ موجود تھا۔ وہ اکثر اپنے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے، ان کے دکھوں کو دیکھتے اور دل ہی دل میں ان کے حق میں دعائیں کرتے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر کے ایک کنارے پر تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک قبطی فرعونی نسل کا تھا اور دوسرا بنی اسرائیلی۔ بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ سے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور قبطی کو مکہ مارا۔ یہ مکہ اتنا شدید تھا کہ قبطی موقع پر ہی مر گیا۔ یہ حضرت موسیٰ کی نیت میں قتل نہیں تھا، وہ صرف ظلم سے روکنا چاہتے تھے۔ مگر قبطی کے مر جانے پر موسیٰ علیہ السلام کو خوف لاحق ہوا۔ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا کیونکہ ان کی نیت صاف تھی۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام دوبارہ شہر کی طرف نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہی بنی اسرائیلی پھر جھگڑ رہا تھا، اس بار کسی اور قبطی سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے جھگڑنے سے روکا تو اس نے کہہ دیا، کیا تم مجھے بھی مار ڈالو گے جیسے کل ایک شخص کو مار دیا تھا؟ یہ بات شہر میں پھیل گئی۔ فرعون اور اس کے درباریوں کو معلوم ہوا کہ ایک قبطی کو قتل کرنے والا شخص موسیٰ ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایک نیک دل شخص کے ذریعے آگاہ کیا، جس نے آ کر کہا، اے موسیٰ، لوگ تمہیں قتل کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ شہر سے نکل پڑے۔
دل میں خوف اور اللہ پر بھروسہ لیے وہ مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ مدین کا سفر طویل اور دشوار گزار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کئی دنوں تک چلتے رہے، بھوکے، پیاسے، تنہا، لیکن اللہ کا کرم ان کے ساتھ تھا۔ بالآخر وہ مدین پہنچے۔ مدین کے کنارے ایک کنواں تھا جہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ وہاں حضرت موسیٰ نے دو خواتین کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو دور کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم مردوں کے ہٹنے کا انتظار کر رہی ہیں تاکہ ہم اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں، اور ہمارا والد ایک ضعیف بزرگ ہے۔ حضرت موسیٰ کو ان پر رحم آیا۔ وہ آگے بڑھے اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے، تھکن سے چور، اور دعا کی، اے میرے رب، جو خیر تو مجھے عطا فرمائے، میں اس کا محتاج ہوں۔ کچھ دیر بعد ان خواتین میں سے ایک شرم اور حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کی مدد کا صلہ دیں۔ حضرت موسیٰ ان کے ساتھ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ شعیب علیہ السلام نبی تھے۔ انہوں نے موسیٰ کی باتیں سنی، ان کی نیک نیتی، شرافت اور سچائی سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کو تسلی دی کہ اب وہ ایک ظالم علاقے سے نکل کر ایک پرامن جگہ پر آ چکے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے اپنے والد سے عرض کی، ابا جان، انہیں ملازم رکھ لیجئے۔ جو شخص طاقتور اور امانت دار ہو وہی بہتر ملازم ہوتا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا، میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، بشرطی کہ تم 8 سال تک میرے پاس کام کرو، اگر 10 سال کو تو تمہاری مرضی۔ حضرت موسیٰ نے یہ پیشکش قبول کر لی اور یوں ان کی شادی شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہو گئی۔ حضرت موسیٰ اب سکون اور عزت کی زندگی گزارنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک عظیم مشن تیار کر رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ کئی سال گزارے۔ وہ ایک پرامن اور بابرکت زندگی تھی۔ اس دوران حضرت موسیٰ نے نیک بیوی، تجربہ، صبر، شکر اور اخلاقی تربیت حاصل کی۔ ان کے دل میں بنی اسرائیل کے دکھ ابھی بھی موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم مشن کے لیے چن لیا تھا۔ جب مقررہ سال مکمل ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اہل و عیال کو لے کر مصر کی طرف سفر شروع کیا۔ رات کا وقت تھا، سردی کا موسم، اور وہ بیابان میں چلتے جا رہے تھے۔ اچانک حضرت موسیٰ نے ایک طرف پہاڑ پر آگ کا شعلہ دیکھا۔ یہ طور کا پہاڑ تھا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے اہل خانہ سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے کوئی خبر یا روشنی مل جائے تاکہ تمہیں راہ دکھا سکوں۔ جب حضرت موسیٰ اس آگ کے قریب پہنچے تو اچانک انہوں نے ایک عجیب و غریب آواز سنی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو، تم تویا کی پاک وادی میں ہو۔ حضرت موسیٰ کانپنے لگے، دل میں خوف بھی تھا اور حیرت بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میں نے تمہیں چن لیا، پس جو وحی کی جا رہی ہے اسے سنو، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو تاکہ میری یاد تازہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنے پیغمبر کے طور پر چن لیا۔ انہیں نبوت عطا کی گئی۔ اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات عطا کیے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا، یہ میرا عصا ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے زمین پر ڈال دو۔ جب حضرت موسیٰ نے عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا اور حضرت موسیٰ پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ نے فرمایا، ڈر مت، اسے پکڑ لو، ہم اسے پھر عصا بنا دیں گے۔ یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر نکالو، وہ بغیر کسی مرض کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا۔ یہ دو عظیم معجزے حضرت موسیٰ کو دیے گئے تاکہ وہ فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے حق پیش کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان فرما اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا، میرے ساتھ شریک کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دی۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون
دونوں فرعون کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ دربار میں داخل ہوئے تو حضرت موسیٰ نے نہایت نرمی سے فرعون کو اللہ کی طرف بلایا۔ اے فرعون، ہم دونوں رب العالمین کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو اور اللہ سے ڈرو۔ فرعون نے تمسخر کرتے ہوئے کہا، کیا ہم نے تمہیں اپنے محل میں بچپن میں نہیں پالا اور تم نے ہمارے ایک شخص کو قتل بھی کیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا، میں نے وہ کام نادانستہ کیا اور پھر میں بھاگ گیا کیونکہ میں ظالموں سے ڈرتا تھا۔ اب اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے اور میں تمہارے سامنے اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ فرعون نے اپنی طاقت کا گھمنڈ دکھایا اور کہا، کیا رب العالمین بھی کوئی اور ہے میرے سوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، وہی تمہارا، میرے اور تمام جہانوں کا رب ہے، جس نے سب کو پیدا کیا اور جس کی طرف ہم سب لٹائے جائیں گے۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا تاکہ موسیٰ کے معجزوں کا مقابلہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے حق کی بات کہی، معجزات دکھائے، مگر فرعون نے ضد اور تکبر سے انکار کیا۔ اگر تم کوئی نشانی لائے ہو تو دکھاؤ، اگر تم سچے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈالا، وہ فوراً ایک زبردست اژدہا بن گیا جو ہر طرف حرکت کرنے لگا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ بغل سے نکالا تو وہ چمکتا ہوا سفید نور بن گیا۔ یہ معجزات فرعون اور اس کے درباریوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، مگر ان کے دلوں پر غرور کا پردہ پڑ چکا تھا۔ فرعون نے کہا، یہ تو کھلا جادو ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ماہر جادوگروں کو بلائیں تاکہ وہ تمہارے جادو کا مقابلہ کریں۔ فرعون نے پورے مصر سے بہترین جادوگروں کو جمع کیا۔ ان سب کو خاص انعامات اور مرتبے کا لالچ دیا گیا تاکہ وہ موسیٰ کے خلاف میدان میں اتریں۔ ایک بڑی تقریب کا اعلان کیا گیا اور لوگوں کو جمع کیا گیا تاکہ وہ بھی یہ مقابلہ دیکھ سکیں۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، پہلے تم ڈالو یا ہم ڈالیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، تم ہی پہلے ڈالو۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں اور ان کے جادو سے لوگوں کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ سانپ بن کر دوڑ رہی ہوں۔ مجمع خوف سے چیخنے لگا اور حضرت موسیٰ کے دل میں بھی ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ تب اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، تم ہی غالب آؤ گے۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا جو ایک عظیم اژدہا بن کر جادوگروں کی سب لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر دنگ رہ گئے۔ وہ جان چکے تھے کہ یہ جادو نہیں بلکہ سچا معجزہ ہے، کیونکہ وہ خود جادوگر تھے اور جانتے تھے کہ جادو کی حد کہاں تک ہے۔ انہوں نے فوراً سجدہ کر کے کہا، ہم ایمان لائے رب موسیٰ و ہارون پر۔ فرعون آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا، کیا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے؟ ضرور موسیٰ تمہیں جادو سکھاتا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ لیکن جادوگر اب سچائی کو پا چکے تھے۔ انہوں نے کہا، ہمیں تمہارے ظلم کی کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کی طرف لوٹیں گے، ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری مغفرت کرے گا۔ فرعون کا ظلم بڑھتا گیا اور اس نے بنی اسرائیل پر مزید سختیاں شروع کر دیں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ وہ فرعون کو تنبیہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے مصر پر کئی عذاب نازل کیے، طوفان، شدید بارش اور سیلاب جس نے فصلیں تباہ کر دیں، ٹڈیاں جنہوں نے کھیتی باڑی کو کھا لیا، جوئیں جو لوگوں کے جسموں اور کپڑوں میں بھر گئیں، مینڈک، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک ہو گئے، لوگ تنگ آ گئے، خون، نہریں اور پانی کا سارا ذخیرہ خون میں بدل گیا۔ جب بھی کوئی عذاب آتا، فرعون حضرت موسیٰ سے کہتا، دعا کرو، اگر یہ عذاب ٹل جائے تو میں تمہارے رب پر ایمان لے آؤں گا اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دوں گا۔ لیکن جب بھی عذاب ختم ہوتا، وہ اپنا وعدہ توڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم ان کو آیات پر آیات دکھاتے رہے مگر وہ ایمان نہ لائے۔ فرعون اور اس کے لوگ ظلم، کفر اور فریب میں مبتلا رہے۔ حضرت موسیٰ نے آخر کار اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ بنی اسرائیل کو نجات دے اور فرعون کے غرور کا خاتمہ کرے۔ فرعون کا ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلسل اس کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیا، مگر وہ ہر بار تکبر، ضد اور فریب سے باز نہ آیا۔ اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کے پہاڑ توڑ دی۔ وہ دن رات غلاموں کی طرح ان سے کام لیتا، ان کے مردوں کو قتل کراتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑتا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ ایک رات موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا
اور انہیں خاموشی سے ہجرت کی تیاری کا حکم دیا۔ یہ ہجرت رات کی تاریکی میں خفیہ طور پر شروع ہوئی تاکہ فرعون اور اس کے لشکر کو خبر نہ ہو۔ حضرت موسیٰ کی قیادت میں ہزاروں بنی اسرائیلی مصر سے نکل کر دریائے نیل یا بحر قلزم کی طرف روانہ ہوئے۔ جب فرعون کو خبر ملی کہ بنی اسرائیل نکل گئے ہیں تو اس نے فوراً ایک بڑا لشکر تیار کیا اور ان کے پیچھے دوڑ پڑا۔ فرعون کے لشکر نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو سمندر کے کنارے جا لیا۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے دشمن کا لشکر۔ بنی اسرائیل خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ نے پورے ایمان سے جواب دیا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا۔ حضرت موسیٰ نے عصا مارا تو سمندر پھٹ گیا۔ پانی دیواروں کی شکل میں دونوں طرف کھڑا ہو گیا اور درمیان میں خشکی کا راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر اس راستے سے پار ہو گئے۔ جب فرعون نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی اپنی فوج کے ساتھ پیچھے چل پڑا، مگر جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل سمندر پار کر گئے، اللہ تعالیٰ نے پانی کو دوبارہ ملا دیا۔ پانی کی موجیں بلند ہوئیں اور فرعون کا پورا لشکر سمندر میں غرق ہو گیا۔ ڈوبتے وقت فرعون نے کہا، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں مگر وہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرمان برداروں میں سے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب ایمان لاتے ہو، حالانکہ پہلے نافرمانی کرتے رہے اور فساد مچاتے رہے۔ آج ہم تمہارے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تمہارے بعد والوں کے لیے نشانی بنو۔ فرعون کا جسم غرق ہونے کے بعد ساحل پر آ گیا، اور آج بھی مصر کے عجائب گھروں میں وہ ایک نشان عبرت کے طور پر موجود۔ بنی اسرائیل نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ آزاد ہو چکے تھے، وہ خوشی سے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح و تہلیل کی اور سب نے سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ حضرت موسیٰ کی زندگی کا ایک بڑا اور عظیم معجزہ تھا، وہ معجزہ جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں نقش ہو۔ مگر یہ آزادی ایک نئی آزمائش کا آغاز بھی، کیونکہ اب حضرت موسیٰ کو ایک نافرمان اور ضدی قوم کی تربیت کرنی تھی جو 40 سال تک صحراؤں میں بھٹکتی رہی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمندر کے پار پہنچایا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا تو بنی اسرائیل نے پہلی بار آزادی کی ہوا میں سانس لی۔ مگر حضرت موسیٰ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ قوم صدیوں سے غلامی میں رہی ہے، ان کے دلوں میں صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسے کی کمی ہے۔ راستے میں بنی اسرائیل ایک ایسی قوم کے قریب سے گزرے جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کر رہی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دو جیسے ان کے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا، تم جاہل لوگ ہو، کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود تلاش کروں، حالانکہ وہی تمہیں ساری قوموں پر فضیلت دے چکا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ اللہ ہی واحد معبود ہے اور انہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ کوہ طور پر 40 دن کے لیے اعتکاف کریں تاکہ ان پر تورات نازل کی جائے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی غیر موجودگی میں قوم کا نگہبان مقرر کیا اور خود کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا۔ یہ مقام کلام الہی کا سب سے اعلیٰ اور روح پرور لمحہ تھا۔ حضرت موسیٰ نے التجا کی، اے میرے رب، مجھے اپنا دیا دیدار عطا فرما۔ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، مگر اس پہاڑ کو دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی کی، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش میں آ کر انہوں نے فرمایا، سبحان اللہ، میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تختیوں پر تورات عطا کی، اس میں ہدایت، شریعت اور احکامات موجود۔ حضرت موسیٰ خوشی خوشی اپنی قوم کی طرف واپس آئے۔ اب حضرت موسیٰ کوہ طور پر قوم میں ایک فتنہ برپا ہو گیا۔ ایک فتنہ پرست شخص سامری نے بنی اسرائیل سے زیورات اکٹھے کیے، انہیں پگھلا کر ایک بچھڑا بنایا جو ایک خاص جادو کے ذریعے آواز نکالتا تھا۔ اس نے کہا، یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی۔ بنی اسرائیل میں سے اکثر لوگ اس بچھڑے کو معبود مان کر اس کی پرستش میں لگ گئے۔ حضرت ہارون نے بہت کوشش کی کہ وہ باز آ جائیں، مگر وہ نہ مانے۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے اور یہ منظر دیکھا تو بہت غضبناک ہوئے۔ انہوں نے حضرت ہارون کی داڑھی اور سر پکڑ لیا اور کہا، تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تو روکا کیوں نہیں؟ حضرت ہارون نے کہا، اے میرے بھائی،
میری داڑھی نہ پکڑو، میں نے ڈر کے مارے کچھ دیر صبر کیا تاکہ تم واپس آؤ۔ حضرت موسیٰ نے پھر سامری کو سخت سرزنش کی اور اس کے بنائے ہوئے بچھڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور دریا میں بہا دیا۔